آج ہمیں جن چیزوں کی اپنے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ اور اطمینان قلب اور ذہنی طمانینت کے ساتھ قائم رہنے کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک ہے ذوق عبادت۔ ذوق عبادت دینداری کی شرط ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی عبادات کا ذوق نہ رکھتا ہو اور وہ معاملات میں پورا دیندار بن جائے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے سب سے براہ راست چینل اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کے یقینی وسیلے کو چھوڑ کر اللہ کی بظاہر فرما برداری یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو ذوق عبادت جیسے مسلم نفسیات کا بنیادی ترین محرک ہے، تو اس پہ آج ذرا سا کچھ بات عرض کرنی ہے، کیونکہ اب ہم لوگ رفتہ رفتہ تنہائی کے روحانی استعمال، معاشرت کے اخلاقی اصولوں پر چلنے کی عادت اور اللہ کے ذکر سے قلبی مناسبت، اللہ کی عبادات کی طرف ایک بے چین رکھنے والی رغبت، ان سب چیزوں سے الا ماشاء اللہ جیسے محروم ہو چکے ہیں، بلکہ اس محرومی کا احساس بھی کرنے کے لائق مجھ جیسے لوگ نہیں رہ گئے۔ تو گویا اپنے آپ کو سمجھانے کی نیت سے اور آپ حضرات کی خدمت میں بھی اس اہم بات کی یاد دہانی کروانی ہے، یعنی ذوق عبادت، کیونکہ جو بہت بنیادی قدر ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا اصول اور اٹل اصول جو ہے اسے بار بار یاد کرنا اور کروانا پڑتا ہے۔ تو ذوق عبادت ایک ایسا ہی اصول ہے۔ تو اس کا طریقہ جو سمجھ میں آتا ہے بالکل عملی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور مختلف موقعوں کے لیے کچھ دعائیں اور اذکار وغیرہ تعلیم فرمائے ہیں۔ انہیں معمول بنانا، ان اذکار وغیرہ کو معمول بنانا بہت ضروری ہے۔ مطلب اس کا بہت ضروری ہونا اس پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آج کل جیسے حالات ہیں وہ ہمیں غفلت اور معصیت کی لہر میں جیسے بہنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ تو اگر اس افتاد سے، اس جبر سے رہائی پانی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا طریقہ اور وسیلہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ذکر کی پابندی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق۔ تو ان دعاؤں اور اذکار کو، مطلب شام کی دعائیں، رات کے اذکار، صبح کی دعائیں اور اذکار وغیرہ، ان کو اگر معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ ایک لگے گا کہ جیسے ہم ایک خدائی حفاظت میں چلے گئے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ابھارنے والا جذبہ بھی اور شوق بھی نصیب ہو جائے گا اگر ہم محض ان کی پابندی کرنا سیکھ جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عاجزانہ استقامت سے، خوب دھوم دھڑک کے اور بلند آہنگ انداز میں دکھاوے کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک عاجزانہ سی استقامت کے ساتھ اس معمول پر کاربند رہیں، ناغہ نہ کریں، سستی نہ دکھائیں، غفلت نہ برتیں، اور پھر اس یقین کو قلب و ذہن میں مسلسل حاضر رکھیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے معمولات ذکر سے مناسبت پیدا کرنے اور انہیں عملاً جاری رکھنے میں ہمارے ایمان کی سلامتی ہے۔ ایمان کو سلامت اور محفوظ رکھنے کا یہ سب سے قطعی ذریعہ ہے۔ تو اللہ کرے، ایمان کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے تعلق اور اس سے پیدا ہونے والی محبت اور خشیت کا ایسا وفور کہ ہم اس سے غافل رہ ہی نہ سکیں۔ یہ ایمان، اگر ایمان کا یہ درجہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت و ذکر کی پیروی کی جائے۔ تو مطلب دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی اور بتائی ہوئی ان پناہ گاہوں سے جہاں ہمارے ایمان کی قطعی حفاظت ہو جاتی ہے، ان سے ہم بے نیازی نہ دکھائیں، اور اگر بے نیازی دکھائی یا یہی بے حسی اور لا تعلقی کا رویہ ہمارے اندر برقرار رہا تو پھر ہم جیسے گناہوں کے، نافرمانیوں کے، غفلتوں کے، طرح طرح کے اندھیروں کی خوراک بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی انجام اور مستقبل نہیں ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو بہت سادہ، بہت سہل بات ہے کہ روزمرہ کے ان مسنون معمولات سے پوری طرح مناسبت پیدا کرنے کے لیے جو بہت ہی بڑی دینی ضرورت ہے، ہمیں آج ہی سے ایک کام جیسے شروع کر دینا چاہیے، ایک جلدی سے، عجلت سے، اور وہ سادہ سا کام ہے، وہ یہ کہ سونا بھی قرآن کے ساتھ ہو اور جاگنا بھی، یعنی سونے سے پہلے آخری عمل تلاوت آیات ہونا چاہیے اور بیداری کا آغاز بھی اسی سے کرنا چاہیے۔ تو آپ ظاہر ہے کہ آپ لوگ سب سمجھتے بھی ہیں اور اس تجربے سے انشاءاللہ گزرتے بھی رہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا، یہ قرب الہی کا کارخانہ ہے جہاں طرح طرح کے قرب اپنے لامتناہی تنوع کے ساتھ بنتے ہیں۔ تو اور پھر وہ مراتب، وہ قرب کے مراحل وہ قاری کی دسترس میں دے دیے گئے ہیں کہ جس زاویے سے چاہو اللہ کے مقرب، حقیقی، حتمی اور قطعی اور یقینی مقرب بن جاؤ۔ تو مطلب یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے کہ اس کتاب کا ہر قرب کی ایک الگ منزل ہے، اور اس کو دیکھنا، قرآن پر نظر کرنا گویا اللہ کو دیکھ لینے کا قابل اعتبار احساس پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تلاوت کو معمولات میں مرکزی حیثیت ملنی چاہیے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ 10 سپارے صبح اور 5 شام کو اور 2 رات کو پڑھے جائیں، بالکل نہیں۔ 3 آیتیں بھی پڑھ لو تو اللہ کا ہوش، مطلب یہ پڑھو اللہ کا ہوش مند مخاطب بن کر، تو ممکن ہے کہ وہی 3 آیتیں عرش کو چھو لینے والی سیڑھیاں بن جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندے کے درمیان جو آخری مطلب درجہ تعلق ہے وہ متکلم اور سامع کا ہے، یعنی اللہ کا مخاطب بن جانا بندگی کا منتہا ہے۔ تو اس سے اوپر تعلق باللہ کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔
تو کیا ہماری خوش بختی کا کوئی ٹھکانہ ہے کہ جب چاہیں اس مرتبہ تعلق میں جا کر بیٹھ جائیں اور خدا کے مخاطب یقینی مخاطب بن جائیں؟ اور خدا کا متکلم ہونا اپنے تمام آلات تصدیق سے ہم پر منکشف اور روشن ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسی ناقدری ہوگی اگر ہم اس بلند مرتبے میں بار بار داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، جبکہ ہمیں مستقل اجازت ہے، مطلق اجازت ہے کہ جب چاہو میرے مخاطب یعنی میرے مقرب بن جاؤ۔ تو اس اجازت سے سب سے بڑی نعمت کو حاصل کر لینے میں ایسی خدا داد سہولت سے فائدہ نہ اٹھانا ظاہر ہے کہ بڑی ناسمجھی ہے، نہایت ناشکری ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم کتاب اللہ کو اس کے حقائق، فضائل اور احکام وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ انٹرنلائز کرنے اور خود کو اس میں جذب کر دینے اور جذب رکھنے کی مسلسل کاوش و کوشش میں لگے رہیں، یہاں تک کہ ہم ایک ایسی سطح وجود میں داخل ہو جائیں یا ایک ایسے نظام ہستی میں داخل ہو جائیں جہاں قرآن کا حرف جیسے کہ میں عرض کرتا رہا ہوں ایک کلمہ کن ہے جو ہمیں اللہ کے حضور میں نئے سے نئے احوال اور معارف کے ساتھ ہوتے رہنے کے عمل میں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس جذبہ وجود کا حامل بننے اور اس منزل شعور تک پہنچنے کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اتباع سنت، بلکہ اور زیادہ اس کو واضح کر کے کہا جائے تو وہ ہوگا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی خود کو فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کر لینا۔ یہ واحد راستہ ہے، یہ واحد وسیلہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ عبودیت کا واحد سانچہ ہے جس میں ڈھلے بغیر بندگی کی حقیقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہماری کوئی دینی اور اخلاقی اور روحانی ضرورت ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پوری نہ ہو سکے۔ اللہ نے مطلب کیا احسان کیا ہے کہ سنت نبوی کی صورت میں آب حیات کا جیسے ایک نہ ختم ہو سکنے والا چشمہ ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اب اگر ہم کسی اور پانی کی طرف لپکتے ہیں تو یہ حمیت اور وفاداری کے خلاف ہوگا۔ تو مطلب مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو پختہ عزم کر لینا چاہیے کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کے ذریعے سے لوں گا، کسی اور راستے سے نہیں، اور نہ اس راستے سے مل سکتی ہے۔ تو اس دائرے کو اور پھیلا لیں اور زندگی کی دیگر ضرورتوں کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی سے پوری ہونی چاہیے۔ ان کے پورے ہونے کے ذرائع بے شمار ہیں، لیکن ان ذرائع میں مجھے ایک ہی ذریعہ منتخب کرنا ہے اپنی دنیاوی، اپنی نفسیاتی، اپنی جذباتی مطلب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ذریعہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری دیکھیں نا سامنے کی چیز ہے کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں۔ عافیت چاہیے، راحت چاہیے،
اور ہدایت چاہیے۔ تو یہ حاجتیں امتی بن کر پورا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ زندگی میں جتنے معانی اور ریئلٹیز ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے فیضان سے وجود اور ظہور میں آئیں گے، ورنہ یہ دنیا اور یہ زندگی تو سرے سے مہمل ہے، ایبسرڈ ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ پورے امتی بنو گے تو پورے بندے بنو گے، جس حد تک امتی بنو گے اس حد تک بندگی نصیب ہوگی۔ تو اب اس میں دوسری بات یہ ہے قرآن سے تعلق پر، یہ اس اصرار کے بعد یا قرآن کے تعلق کی اس اہمیت اور افادیت کو بیان کرنے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ نماز اچھی کریں، تلاوت اچھی کریں، نماز اچھی کریں۔ تو یہاں اچھی نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی نماز پڑھنے لگیں یا اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں۔ سر دست تو مراد بس اتنی ہے کہ ہمیں ایسی نماز نصیب ہو جائے، ہمیں ایسی نماز پڑھنی چاہیے جو حساب کے دن ہمارے منہ پر نہ ماری جائے۔ بس اتنا ہو جائے کہ ہم نماز اس طرح ادا کریں کہ اس پر خود ہمارا دل گواہ بن جائے کہ یہ نماز غفلت سے، کسل سے، بے رغبتی سے نہیں پڑھی گئی، اور اس میں کمزوریاں تو ہوں گی، ظاہر ہے یقیناً ہوں گی، مگر مجھے اطمینان ہے کہ میری نیت صادق تھی اور معبود صرف اللہ تھا، یعنی نماز ریا سے خالی تھی۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کی فکر کرنی چاہیے اور اسے حاصل کرنے کی سنجیدہ کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی۔ تو جو لوگ اپنی خرابیوں سے نکلنے کا مطلب یہ، اب میری ساری عمر کا تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی خرابیوں سے نکلنے کا روڈ میپ خود بنانے کی محنت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جلدی اور زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں جو یہ کام دوسروں سے کرواتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں میں، دوسروں پر ڈیپینڈنس رکھنے والے لوگوں میں سنجیدگی اور فکر مندی نہیں ہوتی، جس کے بغیر دین سے تعلق کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے۔ تو البتہ ایک چیز میں ظاہر ہے کہ دوسروں کی مدد لینی چاہیے، کہ مثال کے طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کن کمزوریوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ اب یہ بات میں کسی عالم سے پوچھ لوں، اور پھر یہ کہ ان کمزوریوں کے علاج کی جو ہے وہ خاص کوشش مجھے جیسے اپنے آپ کو بیدار کر کے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو اپنی منزل بنا کر کوشش کرنی چاہیے۔ تو جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک صحابی سفر سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ لیں، تو انہوں نے نماز پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ وہ دوبارہ پڑھائے، اس پر بھی یہی فرمایا کہ اب پھر پڑھ کے آؤ۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ کے بعد ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے
استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز میں کیا غلطی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جلدی کرتے ہو۔ اب اس واقعے سے اتنا تو یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ نماز میں جلدی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا۔ نماز جو ہے وہ سکون سے پڑھنی چاہیے، یہ بات ہمیں جیسے پوری قطعیت کے ساتھ پتہ چل گئی۔ اب اسی طرح ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ یا اس سے ملتا جلتا ہے کہ منافق کی پہچان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ عصر کے وقت بیٹھ کر سورج کے پیلے ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب سورج بالکل پیلا ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ اٹھ کر مرغوں کی طرح 2 ٹھونگے مار کر پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ اس مفہوم میں یا اس سے ملتے جلتے مفہوم میں ارشاد فرمایا کہ کفر و ایمان کے بیچ حد فاصل نماز ہے۔ یہ جو آخری قول مبارک ہے یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو نمازیں چھوڑ دینے والوں کو سنانا چاہیے، لیکن جو پہلا واقعہ ہے اسے ہر نمازی کو ہمیشہ یاد اور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نماز کا ظاہر ہے سکون اور باطن ہے اللہ کی طرف یکسوئی، بے خلل یکسوئی۔ تو نماز کا ظاہر ٹھیک رکھنا ہے تو حالت نماز میں جسم وغیرہ کو حرکت نہ دیں اور ہر رکن کو سکون اور اطمینان سے ادا کریں، اور قیامت اور قیام جو ہے اس میں جیسے کسی ستون کی طرح بے حرکت رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کوشش کے نتیجے میں نماز کو زینت دینے والا سکون میسر آ جاتا ہے آسانی سے۔ اور اس کے علاوہ جیسے یہ ہے، اب یہ بچوں جیسی باتیں ہیں لیکن اچھی باتیں ہیں، بس کر لیتے ہیں، اور امید یہی ہے کہ سب کے عمل میں ہوگی، لیکن سمجھیں مجھے ان باتوں کی ضرورت ہے کہ نماز کے لیے زینت اختیار کرنا بھی ضروری ہے، یعنی اپنا ظاہر بھی مزین کرنا چاہیے۔ یہ ایک ہوا، اور خود نماز کو بھی سکون سے جو ہے وہ زینت دینی چاہیے۔ نماز کو زینت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ادب سے بلکہ محبت اور خشیت کے غلبے سے پیدا ہونے والے ادب کے ساتھ اس کے سب ارکان ادا کیے جائیں۔ تو کوئی قلبی صلاحیت والا اس نماز کو دیکھ کر ہی، نماز ہی سے نہیں اللہ سے بھی محبت محسوس کرے، مطلب نماز دیکھنے میں بھی بھلی لگنی چاہیے، اور اس میں جلد بازی کے علاوہ بے ڈھنگا پن بھی نہیں ہونا چاہیے، گوار پن نہیں ہونا چاہیے، پھوہڑ پن نہیں ہونا چاہیے۔ تو خود کو زینت دینے کا ایک مطلب سادہ ہے اور دوسرا نسبتاً گہرا۔ سادہ مطلب تو یہی ہے کہ کپڑے پاک صاف بھی ہوں اور اپنے پاس موجود ملبوسات میں سب سے بہتر بھی ہوں، اور ان سے آپ کا خوش ذوق ہونا بھی ظاہر ہو، اور یہ کہ خوشبو لگانا بھی اس زینت کا ایک عمل ہے۔ یہ تو مطلب جیسے سادہ مطالب ہیں کہ جو بھی مطلب ہوگا زینت کا اس میں ایک مفہوم بہرحال شامل ہوگا، اور وہ ہے دیکھنے میں بھلا لگنا۔ تو اصل دیکھنے والا تو بھائی اللہ ہے، مخلوق کو کیا دکھانا، لیکن یہ کہ جو ظاہر مخلوق کو پسند آتا ہے اسے اللہ کی جناب میں پیش کرنے میں امید رہتی ہے کہ اللہ کو بھی پسند آ جائے گا۔
تو اللہ کی نگاہ جو ہے وہ ظاہر پر بھی ہے اور باطن پر بھی۔ تو حقیقی جو زینت ہے، جس کو میں کہہ رہا تھا کہ ایک مفہوم نسبتاً کچھ گہرا سا ہے، وہ یہ ہے کہ حقیقی زینت ہے باطن کو، اپنے نفس کو سجانا، بنانا، سنوارنا، تاکہ اللہ کو بھلا لگے، جس کا دیکھنا ہی اصل دیکھنا ہے۔ باقی تو ظاہر ہے کہ ہماری تو جیسے یہ اندھوں کو ملنے والی عارضی بینائی ہے، تو اللہ کے دیکھنے پر یقین ہو اور اسے دکھانے کا جذبہ صادق بھی ہو، تو اسی سے نفس میں روشنی اور پاکیزگی اور خوبصورتی سرایت کر جاتی ہے۔ اور مطلب یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کا دیکھنا وہ دیکھنا ہے۔ زینت کا مطلب ہے اللہ اپنی نماز کو، اپنے باطن و ظاہر کو اللہ کے دیکھنے کے لائق بنانے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ کا جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے جو اگر خوشنودی کے ساتھ ہو تو چیزوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، یعنی چیزیں اللہ کے دیکھنے سے خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو یعنی حسن جو ہے، یہ ایک تھیوری ہم بنا سکتے ہیں کہ حسن اللہ کے دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ اب وہ چاہے آدمی ہو، چاہے آدمی کا کوئی عمل، لیکن چونکہ جمال کی یہ سطح ہمارے ادراک سے باہر ہے، یعنی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کس چیز کو اللہ نے خوش ہو کر دیکھا، اس لیے دو کام کرنے ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ اپنے اندر رکھے گئے ذوق بندگی کو کام میں لائے، اور یہ تصور باندھے کہ اللہ کس چیز کو، جو اللہ جو ہے وہ کسی چیز کو خوش ہو کر دیکھ لے تو وہ چیز اپنے ظاہر و باطن میں کیسی ہو جائے گی۔ اسی تصور کی روشنی میں اپنے ظاہر و باطن کی تشکیل نو کرتا رہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ذہن کو بھی اور قلب کو بھی اللہ کی طرف یکسو رکھے، تاکہ سب چیزیں اپنے خالق کی طرف اشارہ کرنے والی بن جائیں۔ یہ چیزیں بظاہر سپاٹ سی اور فارمولا ٹائپ لگ رہی ہیں، لیکن یہ ہماری شدید ترین ضروریات کی تکمیل کے وسائل ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ذہن کو بھی اور قلب کو بھی اللہ کی طرف یکسو رکھے، تاکہ سب چیزیں جو ہیں وہ آیات الہیہ بن جائیں۔ اس طرح جو ہے اس کے انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ ایمانی پرسپیکٹو انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا جو ہر چیز کو اللہ کی نسبت سے دیکھتا ہے۔ چیزیں جو ہے ظاہر ہے کہ اگر اللہ کی طرف اشارہ کرنے والی اور اسے یاد دلانے والی بن جائیں تو وہ حقیقی معنی میں حسین ہیں، جمیل ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے اللہ کی حضوری بھی حاصل ہوتی ہے، خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، جو حسن کی اساس ہے، جو حسن کا بیسک پرنسپل ہے۔ تو زینت کے سلسلے میں تو یہ بات تو واضح ہی ہو گئی کہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک فعلی ایکٹیو اور دوسرا انفعالی یعنی پیسو۔ فعلی پہلو تو وہی ہے جسے ہم نے ظاہری زینت کہا، جو ہم اللہ کو دکھانے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ انفعالی یعنی پیسو زینت باطنی زینت ہے جو اللہ کے دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ نصیب فرمائے، اللہ ظاہری زینت کو بھی اللہ کے لیے مطلب اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائے، اور اس کے بعد اس باطنی زینت کو بھی ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی نگاہ خوشنودی کے نتیجے میں پیدا ہوتی۔
تو اب اس میں یہ کہ جیسا عرض کیا کہ نماز کا باطن یکسوئی ہے، اور اس یعنی نماز کا جو ریئل کانٹینٹ ہے وہ اللہ کی طرف یکسوئی ہے، اور اس یکسوئی کے بغیر نماز جو ہے وہ اس لفظ کی طرح ہے جس کے معنی کو بگاڑ کر اسے مہمل اور بے معنی بنا دیا گیا ہو۔ تو اپنی نمازوں میں احسان کا وصف پیدا کرنا اسی طرح فرض ہے جیسی کہ خود نماز، کیونکہ فرض اس لیے ہے کہ اسی پر نماز کی قبولیت کا انحصار ہے، دار و مدار ہے۔ تو خیر نماز جو ہے جیسے تمام اعمال کا مرکز ہے اور اللہ کے قرب میں مسلسل ترقی کرتے رہنے کا یوں کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا عمل ہے، تو اس کی طرف سے غیر سنجیدگی اور بے پرواہی کا رویہ اختیار کرنا اور تو اور خود ایمان پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو یکسوئی کی شرط کو نماز پر سے کبھی نہیں ہٹنے دینا چاہیے، اور یکسوئی یعنی اپنے معبود کی طرف یکسوئی محض ذہنی نہیں ہوتی، بلکہ اس یکسوئی کو احساسات اور کیفیات کی کمک بھی حاصل ہوتی ہے، اور ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے اللہ کوئی تصور تھوڑی ہے، تخیل تھوڑی ہے جس کے لیے بس ذہنی ارتکاز کافی و شافی ہو۔ اسی لیے احسان کو صرف دماغی مشق نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس میں اس بات کو ضروری جاننا چاہیے کہ احساسات کے ساتھ اللہ کی طرف یکسو ہونا ہی اصل میں یکسوئی ہے۔ تو گویا اللہ کو دیکھنا کوئی نیرا تخیل اور تصور نہیں ہے، بلکہ ایک جیتا جاگتا احساس ہے جس میں گویا کی سچویشن ذہن میں ہے اور دیکھنے کے احوال قلب اور محسوسات میں۔ حدیث احسان میں آیا نا کہ نماز ایسے پڑھو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ تو یہ جو گویا ہے یہ ذہن کا وظیفہ ہے، ذہن کا مسلمہ ہے۔ تو باقی جو ہے اور احساسات کی پیدائش میں رکاوٹ نہیں ہے گویا کا صیغہ۔ تو اسی طرح احسان کا جو دوسرا جز ہے، یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، یہ بھی اگر احساس نہ بنا ہو تو مفید تو ہوگا لیکن نامکمل ہے، ناقص ہے۔ تو یہ بات جیسے ہم سب کو جلدی سے سمجھ لینی چاہیے کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ نماز ایک سادہ کاغذ کی طرح ہے جس پر سلام پھرتے ہی قبولیت کی مہر لگنی چاہیے۔ اگر وہ مہر نہیں لگی اور ہمیں محسوس نہیں ہوئی تو پھر یہ نماز ابھی بہت زیادہ محتاج اصلاح ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی نماز نصیب فرمائے۔ اس بات کو ذرا ایک اور پہلو سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ سے تعلق میں درست جگہ پر رہنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں اور مفید ہیں، لیکن اگر یہ پابندی لگائی جائے کہ کوئی ایک ایسا عمل بتاؤ جسے اچھی طرح انجام دے دیا جائے تو تعلق باللہ خود بندے کے لیے قابل اعتبار ہو جاتا ہے، یعنی اس سے بھی ایک احساس ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق سچائی کے ساتھ نصیب ہو گیا۔ تو وہ ایک عمل اگر کوئی پوچھے تو میں کم از کم یہی کہوں گا کہ نماز واضح طور پر بتا دیتی ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے، کس درجے کا ہے بھی یا نہیں۔ اسی لیے تزکیہ نفس میں بھی
نماز کا کردار بڑے بڑے مجاہدات سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس میں مطلب کوئی غلط فہمی کی یا کوئی مطلب غلط فہمی کے امکان کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ جو عمل تعلق باللہ کا وسیلہ اعظم ہوگا، تزکیہ نفس میں بھی اس کی تاثیر بے مثل ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ نے گویا ضمانت دی ہے نا کہ نماز بے حیائی اور گناہ سے بچا لیتی ہے، یعنی نفس کو اندر سے بھی پاک کر دیتی ہے اور باہر سے بھی۔ تو میرا کہنا تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح اور تزکیے کے لیے لمبی لمبی فہرستیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے قدم پر بس نماز کو اچھا کریں۔ تو اللہ کے فضل سے قوی امید ہے کہ تزکیے کے غیر متناہی عمل میں کسی بڑی مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، لیکن خدا نخواستہ اگر نماز معیاری نہیں ہے تو ہماری دینداری اور تعلق باللہ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب ناقابل اعتبار ہے۔ تو نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر فرمائے ہوئے معیار پر لائے بغیر نہ بندگی کا شعور حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی بندگی کے احوال میسر آ سکتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے میں ہمیں اب اور دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ کر ہی احساس ہو رہا ہے کہ ایسی بے حسی مسلط ہو جائے گی کہ پھر اللہ کے کسی کام ہی کے نہ رہ جائیں گے۔ تو اللہ اس صورتحال تک پہنچنے سے ہمیں روکے۔ تو نماز کی جو خرابیاں ہیں، جو مسلسل خرابیاں ہیں، ان پر آدمی بے حس رہے اور انہیں دور کرنے کی جان توڑ کوششیں نہ کرے تو یہ کم از کم نفسیاتی نفاق ضرور ہے، اور غفلت و بے حسی کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز ڈر ہے کہ نمازی کو تارک صلاۃ لوگوں میں شامل کر دے گی۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ تو نماز کو خراب کر کے پڑھنا جرم عظیم ہے اور ترک صلاۃ سے کم سنگین نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں عقیدے کی طرح سمجھ لینی چاہیے، بلکہ جیسے جوش میں کہہ رہا ہوں، ذوقاً ایک بات کہہ رہا ہوں کہ نماز کی خرابی کو جاری رکھنا ترک صلاۃ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں یہ جو نماز کی خرابی پر راضی ہو جانے میں نفاق بڑھا ہوا ہے۔ ترک صلاۃ میں نفاق نہیں ہے، اس میں نفاق بھی شامل ہو گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب مطلب یہ کہ نماز کی ہر خرابی چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کو سنجیدگی سے لینا، اسے دور کرنے کی عمل اور دعا کے ذریعے سے سعی مسلسل کرنا، یہ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور غالباً بیشتر چیزوں سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اور پھر مطلب یہ بات بھی جیسے ہمیں بتائی گئی ہے یا ہم نے سمجھی ہے اپنی بساط کے مطابق کہ جس بھی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کوشش کو جاری رکھا جائے، تو اگر وہ خرابی ان کوششوں کے باوجود دور نہ ہو سکے تو انشاءاللہ وہ قابل مواخذہ نہیں رہ جائے گی۔ یہ نقطہ ہے ایک، اور یہ جو ہے نا، یہ آدمی کو اندر سے سرشار رکھتا ہے اور ان خرابیوں سے نکلنے کی کوششوں میں مزید قوت فراہم کرتا رہتا ہے۔ تو
احسان کے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے احسان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، مطلوبہ کامیابی چاہے مرتے دم تک حاصل نہ ہو تو اللہ کے فضل سے، اس کی بخشش و رحمت سے قوی امید ہے، یقین ہے کہ یہ نمازیں احسان سے خالی نمازوں کے طور پر نہیں گنی جائیں گی۔ تو بس یہ کہ ہمارے ذمہ ہے کوشش کرنا، دل سے کوشش کرنا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں اللہ کا ہوں، اور اپنے اس تشخص کو قبر میں اترنے تک برقرار رکھوں گا، اور اپنی کسی پہچان، کسی شناخت کو اس پر غالب نہیں آنے دوں گا۔ تو اللہ کے حضور میں یہ نیت کریں، یہ عہد کریں کہ یا اللہ میں تیرا ہوں اور تیرا ہی بن کر جینا مرنا چاہتا ہوں۔ اس عزم اور اس نیت کے ساتھ اب جیسے کچھ معمولات بھی عرض کر دوں جن سے امید ہے کہ نماز اچھی ہو جائے گی اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی وفاداری کے ساتھ نبھانے کی توفیق بھی مل جائے گی۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جس نماز پر یہ یقین ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی خرابی تھی، یعنی غفلت وغیرہ کی قسم کی، تو اس نماز کو اگر وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی تو اسے دوہرا لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مسجد جانے کے عادی ہیں، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، چاہے پانچوں چاہے دو چار، وہ ایک کام ضرور کیا کریں کہ گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر تک کا راستہ ذکر میں طے کیا کریں، کسی نہ کسی ذکر میں مشغول رہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ مسجد میں داخلے اور مسجد سے نکلنے کے مسنون کلمات کا اہتمام رکھیں۔ اگر کبھی بھول جائیں تو واپس آ کر اس کا ازالہ کریں، اور پھر اس کے ساتھ کوشش کیا کریں۔ یہ ایک بہت کم معمول ہے اس سنت کی پابندی کا ہمارے یہاں، کہ کوشش کریں کہ تحیۃ المسجد پڑھنے کا موقع مل جائے۔ یہ بہت بڑی نماز ہے، اس کی عادت ڈال لی جائے تو مسجد سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، جو نماز میں بہتری کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ تحیۃ المسجد کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کسی کتاب کے دیباچے کی ہوتی ہے، جسے پڑھ کر آدمی کتاب کو سمجھنے کی اور اس سے استفادے کی ضروری لیاقت حاصل کرتا ہے، یا اس کے مضامین سے مانوس ہو جاتا ہے۔ تو تحیۃ المسجد کی اہمیت اتنی ہے کہ بعض مجتہد فقہا اور ائمہ نے اسے واجب کہا ہے۔ اگلا قدم یہ سب سادہ چیزیں ہیں جو ہر آدمی اپنا معمول بنا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، کہ نماز میں اقامت کا جواب دیتے ہوئے دل میں یہ دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ مقبول نماز پڑھوانا، اور پھر فرض سے فارغ ہو کر یا بعد کی سنتیں پڑھ کر دعا انہماک، اشتیاق اور ادب کے ساتھ مانگا کریں۔ یہ دعائیں ہاتھ اٹھا کر بھی کی جا سکتی ہیں اور حالت نماز میں بھی کی جا سکتی ہیں تشہد کے بعد۔ تو اس دعا سے پتہ چلتا ہے، نماز کے بعد کی جانے والی دعا سے پتہ چلتا ہے خود ہمیں کہ ہم نے کیسی نماز پڑھی تھی۔ خراب نماز پڑھ کے اچھی دعا نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ یہ ذرا سننے میں جیسے مشکل لگتا ہے لیکن بہت آسان ہے کہ تہجد کی عادت ڈالیں۔
تہجد کی نماز اگر اہتمام کے ساتھ پڑھی جایا کرے تو نماز کا عمومی معیار بلند ہو جاتا ہے اور طبیعت میں نماز سے مناسبت اور معصیت سے کراہت اور غفلت سے بچاؤ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو تہجد ہے یہ چاہے سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ وتر عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں، یعنی تہجد سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ تو اور پھر ایک بہت قیمتی معمول ہے، بہت زیادہ، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے اشراق اور عصر سے مغرب تک ذکر و عبادت میں مشغول رہنے کی بہت بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس میں جو وقت بھی مناسب ہو، فجر سے اشراق، جو وقت بھی سہولت کا ہو، اس کو استعمال میں لانا چاہیے، اس سے بے توجہی نہیں برتنی چاہیے۔ تو خیر ان اعمال کو اگر ہم اپنی عادت بنا لیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز میں بہتری کا عمل مصلی پر کھڑے ہو کر شروع نہیں ہوتا، بلکہ نماز کے باہر کی زندگی جیسی ہوگی ویسی ہی نماز بھی ہوگی۔ تو باہر کی زندگی یوں سمجھیں کہ یہ نماز کا کانٹینٹ ہے، نماز جیسے ایک پودا ہے اور باہر کی زندگی اس کے لیے پانی فراہم کرتی ہے۔ تو یہ اصول کبھی فراموش نہیں ہونا چاہیے، ورنہ سارا دین مذاق بن کر رہ جائے گا۔ یہ سادہ سے اعمال ہیں جن میں کوئی بڑے غور و فکر کی ضرورت نہیں اور اس میں کسی طرح کے شبہے اور شک کی بھی گنجائش نہیں، اور ان میں اتنی آسانی ہے کہ ہر شخص انہیں اپنا معمول بنا سکتا ہے۔ تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ شیطان جو ہے، میں نے پڑھا ہے کسی جگہ کہ نماز کے لیے خاص طور پہ شیطان ہے، اس کا نام ہے خنزب اس کا نام ہے۔ وہ نماز میں خرابی وہ زیادہ تر کرتا ہے، اور پھر جو آپ کے جو ہے خیالات وغیرہ آتے ہیں، حضرت ان دونوں سے کس طرح نبٹ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، دیکھیں نماز میں شیطان کی طرف توجہ نہ کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے، نماز میں بس رحمان کی طرف یکسو رہیں، وہ شیطان کو دیکھ لے گا۔ اور خیالات جب آیا کریں تو اس وقت ایک تو یہ ہو کہ وہ دانستہ اور ارادی طور پر نہ ہوں کہ میں کوئی چیز بھول گیا ہوں، وہ نماز میں بھی سوچ رہا ہوں کہاں رکھی ہے ارادے سے، تو یہ تو میں نماز سے نکل گیا گویا۔ لیکن کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ذہن فارغ نہیں بیٹھتا نا، تو کچھ خیالات آتے رہیں گے جن کا میں پیچھا نہیں کرتا نماز میں۔ تو وہ خیالات ایسے غیر ارادی طور پر اگر آئیں تو دل میں جیسے شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ نماز میں خیالات پر پکڑ نہیں ہوگی، بڑی مہربانی ہے۔ تو جیسے ہی دل سے شکر بار بار نکلے گا تو پھر شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ تو میری کارروائی پہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو یہ اور ایک ترکیب سی ہے، چٹکلا سا ہے جو میں نے اپنے اوپر استعمال کیا ہے، وہ آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ جب قیام میں ہونا اور نماز وہ جیسے خیال آنے شروع ہو گئے تو یہ جو جن انگوٹھے اور انگلی سے یہ کلائی کو پکڑ رکھا ہے اس پر دباؤ بڑھا دیں۔ تو دباؤ جب بڑھائیں گے نا تو ایک الارم سا بج جائے گا جس سے خیالات بھاگ جائیں گے۔
مطلب مجھے یہ طریقہ مفید لگتا ہے۔